السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا سبق ایماندار دوست صفحہ نمبر 44 سبق کا عنوان ہے ایماندار دوست۔ دانش اور ایاز دوست تھے۔ دانش کے والد بہت امیر آدمی تھے، جبکہ ایاز کے والد ان کے دفتر میں کام کرتے تھے۔ ایک دن دانش اور ایاز اپنے ابو کے ساتھ دفتر آئے۔ وہیں دونوں کی ملاقات ہوئی اور دوستی ہو گئی۔ دانش کے بہن بھائیوں کو جب ان کی دوستی کا پتہ چلا تو انہوں نے دانش کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ ایاز غریب ہے، اس نے صرف تم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوستی کی ہے۔ لیکن دانش نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اپنی دوستی جاری رکھی۔ وہ کبھی کبھی ایاز کو اپنے گھر بلا لیتا اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ ایاز ایک بہت ہی ذہین لڑکا تھا، اس لیے وہ پڑھائی میں بھی دانش کی مدد کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ایاز دانش کے کمرے سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ دانش کی بہن سامنے سے آ گئی۔ اس نے شور مچا دیا کہ ایاز دانش کا کیمرہ لے کر بھاگ رہا ہے۔ شور سن کر دانش اپنے کمرے سے نکلا اور بہن کو بتایا کہ یہ میں نے اسے 2 دن کے لیے خود دیا ہے، وہ اس سے کچھ تصویریں اتار کر لائے گا جن کی مجھے اپنے اسکول کے کام کے لیے ضرورت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں۔ یہ بات سن کر اس وقت تو چپ ہو گئی، لیکن بعد میں اس نے کھانے کی میز پر سب کے سامنے دانش کو کہا کہ ایاز تمہیں یہ کیمرہ کبھی واپس نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ اب ہمارے گھر آئے گا۔ 2 ہفتے گزر گئے، ایاز نہیں آیا۔ اب دانش کو فکر ہونے لگی۔ اس کے بہن بھائی اسے ستانے لگے کہ تمہارا دوست تو بے ایمان ہے، وہ اب تمہیں کبھی کیمرہ واپس نہیں کرے گا۔ 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ بہن بھائی اب اسے اور ستانے لگے۔ اب تو دانش کو بھی یقین ہو گیا کہ ایاز اس کا کیمرہ واپس نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے ابو سے ایاز کے ابو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 3 ہفتوں سے وہ دفتر نہیں آ رہے ہیں۔ اب تو اسے اپنے کیمرے کی اور بھی فکر ہونے لگی۔ اگلے روز ابھی دانش اور اس کے بہن بھائی اسکول سے آئے ہی تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ نوکر نے آ کر بتایا کہ ایاز اور اس کے ابو آئے ہیں۔ دانش اونچا اونچا اپنے دوست کو ڈانٹتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگا۔ وہاں دیکھا کہ ایاز اور اس کے ابو بری طرح زخمی ہیں، وہ ٹھیک طرح سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ نوکر کی مدد سے دونوں کو اندر لا کر بٹھایا۔ ایاز نے بتایا کہ جس دن وہ کیمرہ لے کر گیا تھا اسی دن اس کی موٹر سائیکل کو حادثہ پیش آ گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ یہ کیمرہ میرے پاس تمہاری امانت تھا، ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود یہ امانت لوٹانے تمہارے پاس آیا ہوں۔ دانش کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور اس کے دونوں بہن بھائی شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے فوراً ایاز اور دانش سے معافی مانگی۔ دیکھا ایاز نے امانت لوٹا کر کتنی عزت پائی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ ایماندار دوست، کہ کس طرح جو دانش کا دوست ایاز تھا وہ کس طرح جو ہے وہ ایک ایماندار لڑکا تھا۔ ٹھیک ہے، دانش کے ابو کے دفتر میں ایاز کے ابو جو ہے وہ کام کرتے تھے اور اس طرح ایاز اور دانش کی دوستی ہو گئی۔ دانش کے بہن بھائی جو ہے وہ دانش کا مذاق اڑاتے تھے
کہ آپ نے ایک غریب لڑکے سے دوستی کی ہے اور وہ اس کی دوستی کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن دانش کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کا دوست غریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، غریب ہونا کوئی بری بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جو ہے وہ ایک جیسا نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو لمبا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، کسی کو جو ہے وہ امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، لیکن یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے کہ جو ہے وہ سب انسان آپس میں برابر ہیں اور بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو دے کے اللہ نے آزمایا کہ آیا میں نے اس بندے کو اتنا مال و دولت عطا کیا ہے، اس کو امیر بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کے آزمایا کہ کیا وہ میرے عطا کرتے ہوئے رزق سے دوسروں کی مدد کرے گا، نہیں کرے گا۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ نے غریب بنایا ہے ان کو اللہ نے اپنی آزمائش میں ڈالا ہے کہ آیا میں دیکھوں کہ یہ بندے جو ہیں میری آزمائش پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ یہ اللہ کے کام ہیں اور غریب ہونا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہی کام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں غریب اور امیر بناتا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے دوسری بات آج کے سبق میں کیا سیکھی؟ آج کے سبق میں ہم نے دوسری بات یہ سیکھی کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی چیز چاہیے، آپ کی ضرورت ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ کو اسے وقت پر واپس کرنی چاہیے، نہ کہ اگر آپ نے کسی سے چیز لی ہے اور اس چیز پہ آپ قبضہ کر لیں اور واپس نہ دیں، تو یہ حدیث میں بھی ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 2 باتیں سیکھی، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم کسی سے دوستی کر لیتے ہیں تو اس میں ہمیں فرق نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ امیر ہے یا وہ غریب ہے تو ہمیں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنے سے دوسرے لوگوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اللہ کی عدالت میں سب انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ آپ کے گھر کا کام ہے یہ صفحہ نمبر 44، کل آپ نے لکھا تھا رجسٹر پہ، آج آپ نے صفحہ نمبر جو ہے وہ 45 آپ نے اپنے رجسٹر کے اوپر خوش خط کر کے لکھنا ہے اور اس سارے سبق کی اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے۔ کل نئے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔